فوجی من موجی میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ میجر رضا، اور عید کا میں یہ پیغام اس لیے ریکارڈ کروانا چاہتا تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر عید کے دن انہوں نے وانا کا وزٹ کیا، اور وہاں پہ جنوبی وزیرستان میں چہکان میں ڈیرہ اسماعیل خان میں انہوں نے اپنی عید کی، اور آفیسرز اور ٹروپس کے درمیان انہوں نے یہ عید منائی. اور وہاں پہ جو کور کمانڈر 11 کور جنرل عمر جو ہیں وہ ان کے ساتھ تھے. تو بڑی خوبصورت تصاویر جو ہیں وہ آئی ایس پی آر نے شیئر کی ہیں. آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ وہاں پہ بچوں سے مل رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنے ٹروپس کے ساتھ، جس میں فرنٹیئر کور کے ٹروپس شامل ہیں، اور ساتھ اسی طریقے سے نماز عید وہاں پہ وہ ادا کر رہے ہیں. اور اس میں جن آفیسرز میں مطلب ان میں سے کچھ کو میں پہچان سکتا ہوں. تو مجھے میرا خیال میں ابھی میجر جنرل ہے مہر وہ نظر آئے. تو جہاں تک مجھے یاد ہے مہر شاید اپنے کورس کے سورڈ آف آنر ہیں، اور یہ ابھی اس ٹائم پہ میجر جنرل ہیں، انتہائی محنتی آفسر. تو یہ بات ہے کہ جو میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں کہ فوج میں اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہماری فوج میں میرٹ کا ایک بڑا اچھا سسٹم ہے. اور اس میں یہ ہے کہ آپ جو بھی ہوں آپ محنت کریں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیاچن کے اوپر وہ افسر جو ہے باقی ڈیوٹی دینے کے لیے گئے، اور وہ اپنا بکسا لے کے کتابوں کا وہاں پہ پہنچا، اور اس ٹائم پہ وہ آفیسر جو ہے پاکستان کا سرونگ میجر جنرل ہے. تو آپ ساتھ اسی تصویر میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ حوالدار سعید جو ہے وہ ہے، اور کیا خوبصورت مونچھیں اور کیا خوبصورت پرسنالٹی حوالدار سعید کی. اور اسی طریقے سے جنرل عمر چیف آف آرمی سٹاف، ان سے آگے بھی وہ میں نام نہیں پڑھ سکتا، لیکن میں اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کون ہے. لیکن یہ ہے کہ اسی طرح آپ کو آگے آفیسرز اور جوان جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. پیچھے آپ کو وہ میرون کلر کی بیرٹ نظر آ رہی ہوگی، جو پاکستان کے گوریلاز کی ہے، اسپیشل سروسز گروپ کی ایک خاص شناخت ہے. تو ان کے چہروں سے، تو اس تصویر کو میں چاہوں گا کہ ایڈیٹر آپ کے سامنے رکھے، کہ اس تصویر میں دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہاتھ باندھ کے اور دعا کرتے ہوئے یہ جو آپ کے آفیسرز اور جوان ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز. تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا خوبصورت تصویر ہے کہ جس میں آپ کے آفیسرز اور جوان جو ہیں وہ اکٹھے نماز عید پڑھ رہے ہیں. تو میں بار بار عید کے حوالے سے مطلب جو بھی ہو، میں اس میں کنسسٹنٹ پیغام فوجی من موجی کے چینل سے جو دیتا ہوں وہ یہ دیتا ہوں کہ دیکھیں آپ دیکھ لینا، ابھی یہ جو سامنے تصویر ہے یہ کسی نے کوئی ترتیب تو نہیں دی، یہ ایک رینڈم تصویر ہے کہ جو کسی نے کھینچی ہے. یقیناً اس میں آئی ایس پی آر کا سٹاف شامل ہوگا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مجھے یہ نوشاد نظر آ رہا ہے، نوشاد آفریدی ہے میرا خیال ہے کہ جو حوالدار سعید سے دائیں جانب بیٹھا ہوا ہے. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ ٹروپس ہیں آپ کے، اور یہ آپ کے سپاہی اور یہ آپ کے افسر جو ہیں یہ نماز عید پڑھ رہے ہیں. اور عید والے دن بھی آپ کا جو چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ اپنے ٹروپس کے ساتھ جا کے کھڑا ہوا ہے. تو ایسی شاندار فوج پہ آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور آپ کو بھروسہ رکھنا چاہیے اپنی فوج کے اوپر کہ کوئی بھی مشکل، کوئی بھی مصیبت ہو گئی تو انشاءاللہ العزیز وہ پاکستان کو محفوظ رکھیں گے. تو میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی آپ کا اختلاف ہو، کیوں کہ پاکستان میں ابھی اس ٹائم پہ ایک ایسا پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ جس میں ہر طرح کی بات چیت ہو رہی ہے، اور اس میں خاص نشانہ جو ہے وہ افواج پاکستان کو بنایا جا رہا ہے. تو میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو بھی اختلاف رکھیں، سیاسی اپنا اختلاف رکھیں، آپ ورلڈ ہسٹری پڑھ لیں، آپ دنیا کی چیزیں اٹھا کے دیکھ لیں. تو میں آپ کو یہ شرط لگا کے بتا سکتا ہوں کہ اگرچہ یہ ہوگا کہ کئی جگہ کے اوپر آپ کی افواج جو ہیں وہ اپنے مینڈیٹ سے آگے بڑھی، یا جو بھی آپ کی بحث ہوگی وہ اپنی جگہ پہ ہوگی، لیکن میں آپ کو یہ کنسسٹنٹلی بتاتا ہوں کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام، وہ بھٹو صاحب نے بھی اس کو بچایا، اس کو شروع کیا. ضیاء الحق صاحب نے، اگرچہ وہ ان کے اوپوننٹ تھے لیکن انہوں نے بھی اس کو جاری رکھا. نواز شریف صاحب، بے نظیر صاحبہ، عمران خان صاحب، مطلب جو بھی پاکستان کے مشرف صاحب جو بھی پاکستان میں رہے، وہ سب کے سب نیوکلیئر پروگرام کے ساتھ وفادار رہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی اس ایٹمی صلاحیت کو انہوں نے کہیں جانے نہیں دیا. اب غلطیاں کس نے کیا کی، کس کو کیا کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. میرا صرف کنسسٹنٹ پیغام یہ ہے کہ اپنی فوج کے ساتھ پیار کریں، اپنے ایسے بہادر خوبصورت سجیلے جوانوں کے ساتھ پیار کریں. یہ اپنی ڈیوٹی بغیر کسی بحث کے، بغیر کسی ڈسکشن کے ادا کر رہے ہیں. تو ان سب کو سلام بھیجیں، ان سب کی حوصلہ افزائی کریں. اور یہ جو پاکستان کے اندر ایک
میں آپ کو شرط یہ بتا سکتا ہوں کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ ساری کارروائی ہو رہی ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ کچھ قوتیں گر رہی ہیں، اور مغرب جب گر رہا ہے تو گرتے گرتے وہ ایسے مطلب خطے میں حالات اور یہ سارا کچھ پیدا کرنا چاہ رہا ہے. کیوں کہ چائنا جو پاکستان کے ساتھ جس کا بارڈر بھی لگتا ہے، تو چائنا ایک نئی ابھرتی ہوئی مطلب ایک نئی سپر پاور ہے کہ جو بن چکی ہے، اور اس سپر پاور کو روکنے کے لیے اور وہ مطلب اپنی اس کو کرنے کے لیے یہ ساری سازشیں چلی جا رہی ہیں. اور پاکستان میں چائنا کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، وہ بلوچستان کی طرف، گوادر کی طرف اپنے نئے راستے نکال رہا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ جو چائنا کے پریزیڈنٹ شی جی پنگ ہیں، ان کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، اس میں سب سے بڑا تقریباً سب سے بڑا منصوبہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے. تو بلوچ جو ہیں، خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں، باقی جو تمام لوگ ہیں، چاہے اس میں پنجابی، سندھی، اس میں کشمیری جو بھی شامل ہیں، تو ایک طرف تو یس حکومت پاکستان کو، پاکستان کے اداروں کو چاہیے کہ لوگوں کی محرومیوں کا، ان کی بے روزگاری کا، ان کے معاشی مستقبل کا مطلب بہتر سے بہتر بندوبست کریں، ان کو سہولیات دیں اور سب کچھ کریں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم باوجود تمام بحثوں کے ہم نے بچنا ہے اس چیز سے کہ کہیں نہ ہمیں کوئی ایسی سازش کا شکار نہ ہو جائے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. یہ بہت خوبصورت تصاویر میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ پھر ایڈیٹر ان کو اسکرین پہ لگائیں، اس پہ دیکھیں کہ آپ کی بہادر افواج کتنی اچھی، کتنی خوبصورت لگتی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے سپاہی کیسے آپ کے افسروں کے ساتھ کھڑے، سارے مل جل کے کتنے خوبصورت طریقے سے رب الکائنات کے سامنے اس ملک کی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں اور نماز عید اکٹھے پڑھ رہے ہیں. تو یہ تھا ایک عید کا اسپیشل پیغام. تو امید ہے کہ آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے. تو ہمارا کام ہے کہ ہم پاکستان کی حفاظت کے لیے ان تمام سیکورٹی فورسز کا جتنا بھی ساتھ ممکن ہو وہ دے سکیں، یہ ہم پہ فرض ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں فوجی منموجی کی اگلی قسط میں.